بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، کاکروچ سے کرکٹ تک۔ یہ کالم 15 ستمبر 1999 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب اندھے کی لاٹھی چل رہی ہو تو ایسے میں اپنے بچنے کی فکر کرے جھٹ پٹ۔ پس منظر اس مسئلے کا یہ ہے کہ کوئی اندھا بھکاری دن بھر بھیک مانگ کر شام کو جب اپنے ڈیرے پر آتا تو وہ اپنے دن بھر کی کمائی کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیتا، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے وہ کمرے میں چارپائی کے چاروں طرف اپنی لاٹھی ضرور گھماتا تاکہ اگر کوئی چور وہاں موجود ہے تو اس کا خمیازہ بھگت لے۔ انصاف کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اندھا نہیں ہوگا تو غیر جانبدار کیسے ہوگا؟ اب اگر کسی ملک میں غلط کاروں اور بدعنوانوں کا احتساب کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے تو اس سے بڑا ادارہ انصاف اور کون سا ہوگا؟ تو میاں، انصاف کی لاٹھی سے بچو، تم سب بچو۔ اے اسٹیل ملز والو بچو، اے ہوٹل والو بچو، اے کاکروچو بچو، اے کرکٹ والو بچو، تم سب بچو۔ ہمیں یاد ہے کہ اس ملک میں جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا تو ہم جیسے خوش فہمیوں نے اس سے کیا کیا امیدیں نہ وابستہ کر لی تھیں، کیسے بڑے بڑے لوگوں کی بدعنوانیوں کی داستانیں اخبارات کی زینت بنی، لیکن احتساب کی لاٹھی چلنے سے پہلے ہی بدعنوانوں کی اکثریت پینترا بدل کر لاٹھی کی زد سے تو کیا ملک سے ہی باہر نکل گئی، اور وہ باہر سے بیٹھے بیٹھے اخبارات کے ذریعے اس بدنصیب قوم کو یقین دلاتے رہے ہیں کہ میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ اور جو دو ایک ادھر رہ گئے اور نظربند بھی ہوئے، ان کی نظربندی بھی ایسی کہ اس پر ہما شما کی ہزاروں آزادیاں قربان۔ ان لوگوں کا سامنا جب بھی کیمرے سے ہوتا ہے تو وہ واکنگ اسٹک کے سہارے ٹیڑھے کھڑے ہو کر ٹانگ کے نیچے اپنی معذوری اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے فتح کا نشان بنا کر اپنے بالائی جسم کے آہنی ہونے کا تاثر دیتے ہیں۔ ایک روز خبر آئی کہ لو، صاحب کی زبان کٹ گئی۔ کس کی زبان کٹ گئی؟ واکنگ اسٹک والے کی۔ کس نے کاٹی؟ ظاہر اسی نے کاٹی جس کی نگرانی میں زبان والا اپنی زندگی کے شب و روز کاٹ رہا تھا۔ مگر وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ زبان والے نے خود ہی اپنی زبان کاٹی تاکہ وہ کہہ سکے کہ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے۔ جب ہمیں کہیں سے صحیح بات معلوم نہ ہو سکی تو ہم نے ایک واقف حال سے معلوم کیا، تو اس نے کہا کوئی ایک ہو تو بتائیں، یہاں تو کہہ رہا ہے باغ میں ہر گلے زبان خار سے، مبتلائے خار غم رہتا ہے جو زردار ہے۔ تو میاں بات یہ ہے، بتلانے کو تو ہم سب کچھ بتلا دیں لیکن کہیں زبان بھی تو ہو۔ یہ حال ہے واکنگ اسٹک والے شوہر حزب اختلاف کا۔ ایک صاحب اور بھی ہیں جنہیں ان کا نتھی الف بنا کر ان پر بھی بدعنوانی کا مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کبھی لوہے کے بہت بڑے سرکاری کارخانے کے سربراہ سے ان دنوں نظر بند ہیں۔ وہ خود تو خیر کیا، لیکن ان کی نظر کھلی دل بند جگر بند نے طویل مدت تک میدان جنگ میں ایسے ایسے ہاتھ دکھائے کہ اس کی شرمیلاہٹ سے احتساب والوں کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ بہرحال بہت دنوں سے دونوں طرف سے حالت یہ ہے، اللہ رے سناٹا کہ آواز نہیں آتی۔ بعض بدگمانوں کا خیال یہ ہے کہ مکمکا ہو گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان اسٹیل مل کے ایک کانٹریکٹر نے انہی سابق سربراہ کے خلاف ایک درخواست دی کہ اگرچہ بدعنوانی کے الزام میں مجھے ان کا شریک جرم بنایا گیا ہے، لیکن اصل اسٹوری یہ ہے کہ میں نے مل کو 23 کروڑ کا مال سپلائی کیا تھا۔ ابھی اس رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی کہ ایف آئی اے نے اس زیر حراست سابق سربراہ سے ملی بھگت کر کے میرے خلاف ملک میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کر دیا۔ گویا اب سابق سربراہ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایف آئی اے کے بقول وہ کانٹریکٹر سے ملا ہوا تھا اور کانٹریکٹر کہتا ہے کہ وہ ایف آئی اے سے ملا ہوا تھا، یعنی وہی بات کہ مکمکا ہو گیا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ان مقدمات در مقدمات کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے آدمی میں اتنی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اس شعر کو سمجھ سکے، ٹوٹی دریا کی کلائی زلف الجھی بام میں، مورچہ مخبل میں دیکھا آدمی بادام میں۔ بہرحال ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حکومت نے یہ دیکھ کر کہ احتساب نے اپنے حساب سے بہت کام کر لیا ہے، ان کے ذمے ایک اور کام لگا دیا، اور وہ یہ کہ اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لال بیگ یعنی کاکروچ بہت ہو گئے ہیں۔
لہذا ان کے ہونے کی توجیہ اور ان کے نہ ہونے کی ترکیب پر تحقیق کر ڈالو، اور کچھ ایسا کرو کہ ان تمام لال بیگوں کا، یعنی تمام کالے، پیلے، نیلے، خاص و عام، اسپیشل اور جنرل بیگوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو غالباً یہ معلوم نہیں تھا کہ بیگ یعنی لال بیگ تو پاکستان کے بڑے بڑے بدعنوانوں سے زیادہ سخت جان ہوتے ہیں۔ ہوٹل تو کیا، یہ بہت بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو بھی تہس نہس کر سکتے ہیں۔ خیر، احتساب کی لاٹھی تو دونوں طرف سے چل رہی ہے، یعنی انسانوں پر بھی اور کاکروچوں پر بھی۔ اسی اثنا میں ایک اور گل دیگر شگفت، یعنی کرکٹ کے نیچے زیر میں سٹے بازی میں کا کرکٹ کاف پر زبر، اس قوم شریف یعنی ملت اسلامیہ پاکستان کے سر پر آ گرا ہے، جس نے ملت بیضائے رخ روشن سیاہ کر دیا ہے۔ سارے کھلاڑی اس طرح سے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے ہیں کہ اس حمام میں چند ہی لوگوں کے جسم پر کپڑا رہ گیا ہے۔ آخر اس سارے معاملے کی تحقیق ایک ہائی کورٹ کے جج کے سپرد ہوئی، جہاں روایتی انداز میں سماعت ہوتی جا رہی ہے، اور کسی نہ کسی دن یہ تحقیق مکمل ہو جائے گی کہ فلک گج رفتار نے ایک اور کروٹ لی اور عالمی کیپ کے میچوں میں معاملات اس نہج پر پہنچے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست یعنی صدر بھی متحرک ہو گئے۔ انہوں نے کرکٹ بورڈ کے کنویں کو بدبودار بیل سے خالی کر دیا۔ جن صاحب کو ان کی جگہ لایا گیا ہے، ان کا حدود اربع کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ خدا جانے یہ کون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنے غیر معروف تھے اتنے غیر اہم نہیں تھے۔ ان کی کیا یہ صلاحیت کم نہ تھی کہ وہ احتساب کمیشن کے چھوٹے بھائی تھے؟ ٹیلنٹ جہاں بھی ہو اس سے استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹیلنٹڈ برادرز نے کرکٹ کے میدان میں اپنی احتسابی لاٹھی گھمائی تو سب چھوٹے بڑوں کو اسٹمپ آؤٹ کر دیا۔ آج کل حیدرآباد میں نزلہ گرا تو کل کسی کو کراچی میں طبیعت ہوا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، جناب عالی اگر یوں ہی توڑا مروڑی رہے گی تو کاہے کو کرکٹ نگوڑی رہے گی۔ حتیٰ کہ ہائی کورٹ بھی مزاحم ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی اور اس کے کزن کو ایک گھراونی سازش کا شکار بنایا گیا۔ خبر آتے ہی چھوٹے بھائی نے کھلاڑی سے سوال کیے بغیر انتہائی تمرد کے انداز میں اسے دنیا جہان کی سزائیں دے ڈالی۔ لیکن جب چند گھنٹوں کے بعد سازش کا بھانڈا پھوٹا تو اب وہ اس کھلاڑی سے 1 to 1 بات چیت کر کے اپنی جھیب مٹا رہے ہیں۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک سازش تھی تو اس انتہائی عاجلانہ انداز میں دی ہوئی سزا کس کھاتے میں دی گئی، اور ان بے قصور اور ایک سازش کے شکار لڑکے اور لڑکی کے کردار پر سیاہی انڈیلنے کے جرم میں خود آپ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ شریف لوگ ایسے موقع پہ کم سے کم استعفیٰ ضرور دے دیا کرتے ہیں۔ یقیناً اتنے شریف تو آپ بھی ہوں گے۔ ایک اخبار نے اطلاع بھی دی ہے کہ اس کھلاڑی کے خلاف سازش میں کچھ نادیدہ اور کچھ دیدہ بروں کے علاوہ لاہور کا ایک اخبار بھی گلے گلے شامل تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہم یہ صرف اتنا ہی کہیں گے، دل صاحب انصاف سے انصاف طلب ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے کاکروچ سے کرکٹ تک۔ یہ 15 ستمبر 1999 کو شائع ہوا تھا اور اسے تحریر کیا تھا جناب شاہ محی الحق فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔